9 مئی پر معافی، عمران خان کا بڑا یو ٹرن، میرے اغوا پر مجھ سے معافی مانگی جائے، عمران خان کا نیا مطالبہ، سی سی ٹی وی فوٹیج میں اگر میرے کارکن نظر آ جائیں تو انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ، امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آج عمران خان سے اڈیالہ جیل میں صحافیوں کے ایک وفد نے ملاقات کی۔ ان میں سے ایک ساتھی سے ابھی میری تھوڑی دیر پہلے بات چیت ہوئی کہ خان صاحب کس موڈ میں تھے اور انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ہی اہم اور دلچسپ پوائنٹ یہ ملاقات رہی ہے کہ یہ وہ ملاقات ہے جس میں خان صاحب نے مشروط طور پر معافی مانگنے کا جو اعلان کر دیا ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگنے کو تیار ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ سوال اٹھا دیا، کیا آئی ایس پی آر کی عزت ہے؟ اور دوسری طرف ایک سابق وزیر اعظم یا پارٹی کے سربراہ کی کوئی عزت نہیں ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اس سے سب سے بڑھ کر بات جو انہوں نے کی ہے کہ ہمارے جو پرامن احتجاج کو انہوں نے دہشت گردی بنا دیا۔ تو دوستو، یہ ایک بڑی اہم بات چیت ہوئی ہے صحافیوں کے گروپ اور عمران خان کے درمیان، جس کی اس وقت تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں خان صاحب نے واضح طور پر اس چیز سے کنارہ کش ہونے کا تاثر دیا یا کوشش کی ہے کہ یہ 9 مئی کو جو بھی واقعات ہوئے ہیں اس میں ہم قصوروار نہیں ہیں۔ یہ خان صاحب پہلے بھی کہتے رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے یہی بات کسی اور تناظر میں کہی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور تمام ثبوت جو ہے نا وہ سامنے لائے جائیں، اور اگر اس میں میری پارٹی کے کارکن، ورکر یا کوئی لیڈر جو ہیں وہ انوالو ہیں کسی بھی سطح پر، تو ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ تو دوستو، یہ وہ نقطہ ہے جو اس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، آپ نے سب نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی ہوئی ہیں، وہ جس میں جو ہے پی ٹی آئی کے اہم ترین جو کارکن تھے جن کو آپ چہرے سے پہچان سکتے ہیں، وہ لوگ موجود ہیں جو موب کو کنٹرول بھی کر رہے ہیں اور پھر ان کو ڈائریکشن بھی دے رہے ہیں، اور پھر کہاں کہاں پر جانا ہے وہ بھی سب بتا رہے ہیں۔ ان میں نمایاں ترین جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تھیں، اس میں پھر اعجاز چودھری صاحب تھے، اس میں جو ہیں وہ ابھی بھی منظر سے غائب جو ہیں جو حماد اظہر صاحب ہیں، پھر اس میں سے اور بھی اسی طرح کے اہم ترین لوگ، اور ان سب سے بڑھ کر اپنے عمران خان صاحب کے جو بھانجے تھے حسام نیازی صاحب، وہ اس وقت موجود تھے جب لاہور میں جو اس کا جناح ہاؤس ہے، جو کور کمانڈر کا گھر ہوتا ہے، جب اس کو جلایا گیا اور پھر وہاں پہ اس کی پتلون کو لہرا کر آگ لگائی گئی، تو یہ وہی حسام نیازی ہیں جو عمران خان کے بھانجے بھی ہیں اور ان کی جماعت کے اہم ترین رکن بھی ہیں۔ تو دوستو، اب کیا اس سے جو مختلف چیزیں اب باتیں ابھی سے اسلام آباد میں پھیلی ہوئی ہیں اس وقت، وہ کیا کہ جو کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی 2 دن پہلے، کیا اس کو دیکھ کر، اس کو سن کر، یا فوج کے موڈ کو دیکھ کر کہ اس میں کوئی لچک نہیں ہے، تو کیا خان صاحب نے ایک اور یو ٹرن لیا ہے؟ اب ہر طرف یہی سوال گردش کر رہا ہے اس وقت نا، کہ اگر خان صاحب اس بات پر آئے ہیں تو آخر وہ کیا وجہ ہے کہ انہیں اپنے لیے کوئی نرمی یا کوئی راستہ نظر آنا بند ہو گیا ہے؟ تو دوستوں اور ساتھیوں، لگ ایسا ہی رہا ہے کہ عمران خان جو اس وقت ہیں، وہ دیکھا انہوں نے 2 دفعہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، اور ان کے کسی ایک بھی نقطے سے، کسی ایک بھی لہجے سے یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ کسی بھی طور پر جو ہے فوج جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات پر کوئی نرمی برتنے اور اس پر کوئی نرم گوشہ رکھنے کو تیار ہے۔ تو اب یہ ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ عمران خان نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ وہ مشروط طور پر معافی مانگ لیں گے کہ اس دن جو بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، اور اس میں جو ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور دوسرا ان سب سے بڑھ کر کہ ان لوگوں کے خلاف انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہیں، خان صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ہم مظلوم ہیں، ہم ایک پرامن احتجاج کر رہے تھے اور ہمارے احتجاج کو انہوں نے دہشت گردی میں بدل دیا۔
اب الٹا انہوں نے یعنی کہ کاؤنٹر کرنے کے لیے خود کو یا بچانے کے لیے جو بھی ہے اس کا ایک دفعہ الزام پھر جو ہے وہ جو ہے پاکستان آرمی پر لگا دیا ہے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ دہشت گرد بنا کر پیش کر دیا یا ہمیں اس طرح کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ دوستوں اور ساتھیوں یہ ایسی بات ہے جو بظاہر ہضم ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ دیکھیں آپ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہی ہوتا نظر آ رہا تھا کہ آخر وہ احتجاج جو تھا وہ GHQ کے سامنے ہی کیوں ہوا، وہ فوجی جو عمارتیں تھیں یا فوج کے جو تنصیبات تھیں ان پر ہی کیوں حملے کیے گئے۔ اگر وہ احتجاج عمران خان کے لوگوں نے کیا تھا تو وہ اگر گورنمنٹ کے خلاف کر رہے تھے تو پھر حکومتی اداروں کے خلاف، حکومتی شخصیات کے خلاف جو ہے انہوں نے کسی کو ٹارگٹ کیوں نہیں کیا؟ وہ اسی لیے لگتا تھا کہ وہ سوچا سمجھا جو ہے وہ ایک ایسا منصوبہ تھا جو ہے عمل میں لایا گیا۔ تو اب خان صاحب اس سے مکر رہے ہیں اس چیز سے نا کہ اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ جب 9 مئی کے واقعات ہیں اس کی CCTV فوٹیج جو دستیاب ہے اس میں آپ کے کارکنان جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں پٹرول بم لے کر نعرے جو ہے وہ مارتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے پٹرول بم نہیں گرائے، ہم نے پٹرول بم صرف اس دن استعمال کیے جب زمان پارک میں عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ مہم جوئی کی گئی تھی جناب۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دوسرا انہوں نے کہا جی کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، ایک دفعہ پھر انہوں نے اس عزم کا مظاہرہ کیا کہ اگر میں قصوروار ہوتا تو میں ملوث ہوتا تو میں جناب یہ میں نہ تو جوڈیشل کمیشن کا وعدہ جو ہے مطالبہ کرتا اور نہ ہی اسی طرح استقامت کے ساتھ میں جیل میں بیٹھا ہوتا۔ تو دوستوں اور ساتھیوں یہ عمران خان کی ایک ایسی جو ہے نئی بات ہے جو میرے خیال میں DGISPR کی پریس کانفرنس جو ہے اس کے بعد شاید انہوں نے اس بات پر غور کیا، جو میرا تجزیہ ہے میرے اپنے ذہن کی بات ہے، کوئی خبر نہیں ہے، کہ جب انہیں لگ رہا ہے اس وقت کہ افواج پاکستان جو ہے وہ کسی بھی طرح 9 مئی کے معاملات پر معافی کو تیار نہیں ہے، تو لیکن اگر وہ اس پیش رفت پہ بھی آگے بڑھتے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے کہ جو اس وقت ہم ڈیڈ اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہمارے ادارے اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے وہ ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہیں، تو کم از کم ہم اس سے بچ سکتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے وہ چلتا رہے، نہ کہ بنگلہ دیش کی طرح عوام اٹھیں اور عوام کے اس سمندر میں پھر سب بہہ جائیں، پھر نہ اچھے کی تمیز رہے اور نہ برے کی تمیز باقی رہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔